السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل آپ میں سے کس نے اپنے رشتہ دار کے لیے کچھ کیا؟ کوئی سلام دعا، کوئی فون، کوئی میسج، کوئی آپ نے کیا جواب ملا؟ بہت خوش ہیں. کہتی ہیں کہ خالہ سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تھی تو ان سے انہوں نے بات کی اور کافی خوش ہیں. تو آپ کو بھی خوشی ہوئی یا صرف ان کو ہوئی؟ آپ کو بہت خوشی ہوئی. بالکل. اور کوئی؟ جی آپ نے کیا کیا؟ افطاری کروائی. پھر کیا ہوا؟ سرو کر کے بہت خوشی ہوئی، حالانکہ بہت تھکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جی یہ ہاسٹل میں رہتی ہیں تو انہوں نے چونکہ شاید سنڈے تھا کل تو اجازت تھی تو ان کے پیرنٹس سے بات ہوئی اور کہا کہ پھوپھو اور سب کو سلام دعا دیں. اور یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ سلام دعا کرنے کا تو آپ کسی کے ذریعے بھی سلام دعا بھجوا سکتے ہیں، اس سے بھی دوسرے کو خوشی ہوتی. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کو پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عمر میں برکت اور رزق میں برکت. اور بالکل میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں آخر کوئی وجہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی تاکید کی. کچھ فائدے تو ہمیں بتا دیے اور کچھ فائدوں پہ ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے. صبر کے معاملے میں کچھ پروگرس ہوئی؟ کس کس چیز میں صبر؟ یہ گاڑی پہ جا رہی تھی تو سٹاپ مس کر دیا انہوں نے، تو اگلے سٹاپ پہ جا اتری اور وہاں سے واپس آنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا. تو ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں، گرمی کی حالت میں صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی پھر انسان خود سوچ سمجھ کے شعوری صبر کرے، اچھی طرح صبر کرے تو اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی دوسروں کی باتیں سنتے جانا اور اپنا کام کرتے جانا، یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے. رمضان شہر القرآن. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. تو گویا رمضان میں قرآن کا اپنا ہی ایک لطف ہے یا اثر ہے، اور اس میں انسان کو واقعی زیادہ ہدایت ملتی ہے عام دنوں کی نسبت، کیونکہ شیطان قید کیا جا چکا ہوتا ہے. رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی کسی کو سنانا شروع کریں؟ کیونکہ سننا اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن سنانا اس میں صرف عربی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حفظ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو سنائیں گے؟ زیادہ دھیان سے کانشیسلی سمجھیں گے، پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے. اگر آپ کسی کو ناظرہ سنا رہے ہیں تو آپ کو تجوید کی غلطیوں کی فکر ہوگی، اس کی اصلاح کریں گے. اگر اپنا حفظ سنا رہے ہیں تو اس کو پکا کرنے کی فکر ہوگی. اگر ترجمہ سنا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی فکر ہوگی. تو اس سارے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کے اندر قرآن مجید کے علم کی پختگی آئے گی. تو آپ یہ تینوں کام بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور اگر تینوں نہ ہو سکے تو 2 کر لیجئے، لیکن کم از کم 1 ضرور کیجئے کہ کسی نہ کسی کو کچھ حصہ سنانا شروع کیجئے. چاہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو 1-2 آیات، 3 آیات، 5 آیات جو آپ روز پارہ سنتے ہیں، اس میں سے کچھ آیات جو آپ کو پسند آئیں وہ آپ جا کر
کسی کو بھی جو آپ کی سننے والا ہو، کیونکہ سب سننا بھی نہیں چاہتے، اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ مسلط ہو گئے، لیکن جو خوشی سے آپ سے سننا چاہیں، اگر خوشی نہ بھی ہو تو نہ خوشی بھی نہ ہو، درمیان ہی معاملہ ہو، تب بھی آپ اس کو، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو سنا سکتے ہیں، وہ بےچارے ترستے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے، تو اگر اس بہانے آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے. جی جی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی نہ سنے تو کسی کو اپنا ٹیچر بنا لیں اور پھر اس کو آپ سنانا شروع کر دیں، تو اس سے وہ پھر ایک دوسری پوزیشن میں آئے گا. جب آپ استاد بن کے سنائیں گے تو دوسرے شاید نہ سننا چاہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرا سنیں تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں، یا کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، یا کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں، تو اس سے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہے. تو ہر ایک کو جو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرے، لیکن کرنا شروع کریں، پھر مجھے کل بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا، یعنی 2 بار پورا قرآن. یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک دفعہ دن میں سنائیں اور ایک دفعہ رات میں سنائیں. آپ میں سے کس نے کبھی کوئی تراویح پڑھائی؟ پورا قرآن کس نے سنایا؟ آپ نے سنایا. اور کچھ پارے سنائے ہوں؟ الحمدللہ، گڈ. تو نماز میں بھی سنا سکتے ہیں، ایک اور طریقہ. تو ان تمام احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا ہے. جیسے تلاوت قرآن مجید، یعنی خود اپنے لیے تلاوت کرنا، کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. پھر قیام اللیل میں تلاوت قرآن، اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا جو ہے یہ باعث شفاعت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی. سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں. پھر تدبر قرآن، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا، ان سے اسباق نکالنا، ان سے عملی رہنمائی لینا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے تھی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اور پھر تعلیم قرآن، انفرادی تدبر کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی اور ہمیں اس کا پڑھنا بھی سکھایا. اور خصوصاً اردو پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے عربی پڑھنا کچھ زیادہ مشکل چیز نہیں. میں ان لوگوں کو داد دیتی ہوں کہ جو چائنیز اور کورین اور جاپنیز لینگویجز بولتے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عربی سیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ اسکرپٹ میں اور پھر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سخت مشقت سے وہ یہ زبان سیکھتے ہیں.
ہمارے لیے تو الف با تا بہت کچھ ایک جیسا ہی ہے، تو اس لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. تو ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق اجر پائے گا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. تو خود بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر دیں. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، بات مان لیتے، مسلمان ہو جاتے. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا کرتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک محدود وقت کے لیے اس کو آزادی بھی دی کہ وہ جو چاہے کرے، چاہے تو اچھا کرے، چاہے تو برا کرے، چاہے تو سر تسلیم خم کر دے، مسلمان بن جائے، اور چاہے تو کفر پر اڑا رہے. یہ آزادی امتحان کے لیے ہے اور ایک محدود مدت تک کے لیے ہے. یہ مدت بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. یعنی ہر انسان کو اپنی مرضی کرنے کا جو وقت ملا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اور انسان اس مدت میں جو کہ امتحان کے لیے ہے اسے امتحان کے طور پر نہیں لے رہا، بلکہ اس کے برعکس غفلت میں پڑا ہوا ہے، عیش کوشی میں مبتلا ہے. انسان کی عیش پرستی کا یہ طلسم اس وقت ٹوٹتا ہے جب موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی ساری آزادیوں کو چھین لیا جاتا ہے. فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان امتحان کے انجام کو جا پہنچتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی یہ زندگی کیسے گزاری. اس وقت اس کو اپنے پچھلے تمام مواقع، وہ ساری اپرچونٹیز یاد آتی ہیں کہ جب اس کو دلائل بھی پیش کیے گئے، جب اس کو طرح طرح کی نصیحتیں کی گئیں، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا گیا، لیکن اس نے لوگوں کی آواز کو، اپنے ضمیر کی آواز کو، ہر چیز کو سننے کی بجائے صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور حق کو قبول کرنے کی بجائے حق کو نظر انداز کیا. اس وقت انسان یہ چاہے گا کاش
وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتا، مسلمان ہو جاتا، بات مان لیتا. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں، آج انکار کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور اس پہ پچھتائیں گے اور ضرور کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اور خصوصاً جہنم کے اندر جب مسلمانوں کو سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج سزا بھگت کر ہم بھی ان کے ساتھ کم از کم جہنم سے باہر نکل جاتے. تو یاد رکھیے آج ہمیں اپنی اس آزادی کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اس میں وہ کام کرنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی آخرت میں کیچ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اللہ نے راحت کے لیے اور آرام کے لیے جو جگہ رکھی ہے، راحت و آرام کو اس کے لیے چھوڑ دیں اور آج سخت محنت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اس کی فرما برداری کو ترجیح دیں. پھر فرمایا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. یعنی جس طرح انفرادی طور پر لوگوں کے لیے آزادی کا وقت ہوتا ہے، ایسے ہی امتوں اور قوموں کا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اجتماعی طور پر ایک وقت دیا جاتا ہے جب تک وہ دنیا میں خوب پھل پھول سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے باوجود. کیونکہ آج بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی ترقی کر رہے تھے. ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ ان کو اتنی عیش و عشرت کا موقع کیوں ملا ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بھی ایک آزادی کی مدت دی گئی ہے کہ اس میں تم جو چاہو کر لو، اگرچہ وہ لمٹس کے اندر ہے، پابندیوں میں ہے، شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اچھا یا برا کرنے کا موقع دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ موقع جب ختم ہو جاتا ہے تو ہلاکت ہو جاتی ہے. تو ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص وقت لکھا ہوا تھا. جس طرح انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس طرح قوموں کی موت کا بھی وقت ہوتا ہے اور اس وقت وہ ختم ہوتی ہیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یعنی جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر دنیا میں وہ ختم ہو جاتی. جیسے کل سورۃ ابراہیم میں ہم نے پڑھا کہ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ جن کا آج کسی کو معلوم ہی نہیں، ان کا نام تک نہیں معلوم. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوم کو اٹھایا، اسے آزادی دی، کام کرنے کی مہلت دی. جب انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور پھر وہ اپنے خاص وقت سے پہلے اور پیچھے چھوٹ نہیں سکتی. یعنی وقت مقرر پر ہی ہلاک ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، تو مجنون ہے. یہ بات قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی، جس کو دیوانگی کہا جاتا ہے، یہ طعنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. پھر کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی ہمارا ہر مطالبہ کیوں نہیں پورا کر دیتے؟ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیزیں لیتے چلے آؤ. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر، یہ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی ہم خود حفاظت کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی ان قرآن کے نزول سے پہلے، اور وہ غور سے وحی کو سنا کرتے تھے. فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے وہ سنتے تھے، اور وہ سنتے تھے جب تو ان پر کوئی ستارے نہیں پھینکے جاتے تھے، شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے تھے، اور شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا تھا. پھر جب فرشتوں کو جو احکامات ملتے، مثلا یہ کہ فلاں کو موت دے دی جائے، اس کی جان نکال لی جائے، فلاں بستی تباہ کر لی جائے، یا اسی طرح کسی کی بیماری وغیرہ کے بارے میں جو احکامات صادر ہوتے ہیں جو فرشتے زمین پہ کرتے ہیں، یہ بارش لانے کے کام پر جو فرشتے مقرر ہیں، تو وہ فرشتوں کی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو سن کر زمین میں آ کر ایسے لوگوں کو جو کاہن وغیرہ ہوتے تھے ان کو ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر بتا دیتے تھے. جب 100 میں سے ایک بات سچی ہوتی تو لوگ ان پر ایمان لے آتے کہ ان کو تو غیب کا علم ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنے ہوتے. جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سن گن پر بالکل پابندی لگا دی، اور اب کوئی بھی جن اگر وحی الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے راستے میں سننے کی کوشش کرتا تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جاتا. یعنی قرآن کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا.
یعنی شہاب ثاقب اس کے پیچھے آ جاتا یہاں تک کہ اس کو جلا چھوڑتا. تو انہوں نے ابلیس سے اس بات کی شکایت کی کہ اب ہم کوئی بات سن نہیں سکتے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے. تو اس نے اپنے لشکروں کو زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا. تو اچانک انہوں نے دیکھا ابلیس کے لشکروں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے ابلیس کو آ کے یہ خبر سنائی. تو اس نے پھر بتایا کہ یہی اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اب کچھ سن گن نہیں سکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جب سے اترا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی اور نہ کی جا سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا جو بہت ذہین و فطین تھا اور قرآن اور تورات اور انجیل ہر چیز کا جاننے والا تھا. جب اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن اگلے سال پھر وہ دربار میں آیا اور اس کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس سے پوچھا گیا کہ پچھلے سال تم نے قبول نہیں کیا تھا تو اس سال کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں چونکہ تینوں کتابوں کو جانتا ہوں تو میں نے تینوں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور ہر ایک کے اندر تبدیلیاں کر دی. یہودی جو مجھ سے لے گیا اپنی کتاب انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کی، عیسائی جو لے گیا اس نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں کی، لیکن جو شخص قرآن لے کر گیا تھا وہ واپس لے آیا. اس نے کہا کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں رکھ سکتا. اور اس سے کہتے کہ 3 نسخے اس نے ہر کتاب کے لکھے تھے تو قرآن کے تینوں نسخے جو تھے واپس آ گئے. تو اس نے کہا کہ یہ اس بات کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے انسان کے اندر ہمیشہ ایک تجسس ہوتا ہے نئی نئی چیزوں کو جاننے کا، اور ان یوزول چیزوں کو انسان ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے. جو چیز روٹین میں دیکھتا ہے وہ اس کے لیے بہت عادی ہو جاتی ہے اور اس سے اس کو کوئی خاص انسپریشن نہیں ملتی. لیکن کوئی بھی چیز جب ایسی دیکھتا ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے تو ایک دم اس کے پیچھے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کتنی کتابیں ہوگی، کیا آپ گن سکتے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں. کچھ موجود ہیں، کچھ ختم ہو چکے. آج تک کسی کتاب کے لکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور خاص طور پر کئی 100 سال گزرنے کے بعد. قرآن آج بھی کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس جیسی کوئی صورت بنا لو، کوئی آیت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو. اور پھر یہ کہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی نہیں. اور اس کی زبان بھی 1400 سال سے وہی عربی ہے. اس کے سمجھنے میں بھی کچھ مشکل ہے کیونکہ زبانیں ہر کچھ عرصے کے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہیں، اس کے سمجھنے والے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کی زبان بھی محفوظ ہے اور قرآن بھی محفوظ ہے. تو ایک بہت ہی ان یوزول واقعہ ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ہم اس ان یوزول واقعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور کوئی سبق نہیں لیتے، اور ہماری روح کانپ نہیں اٹھتی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اسے دیکھتے اور اسے پڑھتے اور اسے سنتے ہوئے ہمارے دلوں پر اثر نہ ہو. ایسا نہ ہونا بہت حیرت انگیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ یہ کتاب ہمیں دیتی ہے اس کو سچ سمجھ کر اس کو اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لیں، نہ کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ہم اس ذکر کو، اس قرآن کو صلاح کی مانند گزارتے نہیں. وہ اسے سنتے تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر ستاروں کی نشانی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ستارے ہر دور کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس سے صحیح سبق نہیں سیکھا بلکہ اپنے ایمان کو خراب کیا.
وہ کس طرح کہ ستاروں کی جو چال ہے یا ستاروں کی جو موومنٹ ہے اس سے اپنی قسمت اور تقدیر کو وابستہ کر لیا جس کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم و نجوم یعنی ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا. جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ ہی جادو میں مبتلا ہوگا, اور جادو کی حقیقت کیا ہے کہ وہ کفر ہے. ہمیں علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے, یعنی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے قریب پھٹکنے کی ضرورت نہیں کہ ستاروں کی رفتار سے انسانوں کی قسمت پر کیا اثر اندازی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو, یعنی اس میں اپنی کوئی رائے نہ دو. پھر اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر بھی ایمان رکھنے کی مذمت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت سے سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. نمبر 1 ستاروں پر ایمان, نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانا, اور نمبر 3 حکمرانوں کا ظلم کرنا. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی غیب کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے اور پیشن گوئیوں کے بارے میں کان نہیں دھرنے چاہیے. اور اسی طرح ستارے کیا کہتے ہیں اور تمہارا ستارہ کون سا اور میرا سٹار کون سا ہے, ان چیزوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. نہ ہی ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے, نہ ہی اخباروں میں ایسے کالم دیکھنے چاہیے, اور اگر کوئی کسی طرح بھی ایسا کوئی سوال بھی کرے تو اس کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ بتائیے آپ کا سٹار کون سا ہے, اچھا آپ کب پیدا ہوئے, آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کی کیا خصوصیات ہیں. تو ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ایسی باتوں میں نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں بھی گزر رہی ہیں, تو ہم ایسی باتوں میں پڑھ کے اور ایسی چیزیں پڑھ کے اپنا ایمان کیوں گنوائیں. پھر زمین کی نشانی بتائی, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی زمین ہی سارے لیونگ کریچرز کے لیے رہنے کی جگہ ہے, چاہے وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں یا اندر بل بنا کے رہتے ہیں یا پھر زمین کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر رہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیق کے لیے ایک ماں کی طرح کا کام دیتی ہے جو اپنے اوپر سب بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہے. اپنی ماں بھی اپنے بچے کو زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتی, لیکن آپ دیکھیے کہ زمین ہمیں کس طرح برداشت کیے ہوئے, ہم سب اس پہ چلتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاری بھاری چیزیں رکھتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں, وہ سب کچھ اٹھائے چلے جا رہی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. پھر مایوسی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں اور حسد کی بھی ضرورت نہیں. مثلا اگر کسی اور کو کچھ مل جاتا ہے تو آپ کو حسد نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم نہیں ہوا. اس کو نعمت مل گئی ہے تو ساری اسی کے پاس نہیں چلی گئی. ابھی تو اتنی بھی کمی نہیں ہوئی, اگر ساری دنیا کو بھی یہ نعمت مل جائے تو اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی پانی کو سمندر میں ڈبو کر دیکھے تو پانی میں کمی ہوتی ہے. تو کہاں یہ کہ کسی کو کچھ مل گیا تو مجھے اس پر کوئی پریشانی لاحق ہو. تو جب ایسی کوئی تکلیف شیطان دل میں ڈالنے لگے تو فوراً اللہ کے خزانوں پر نظر رکھیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں, ضرورت سے زائد نہیں کرتے. تو اس لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نعمت ایک خاص مقرر حد تک دے رکھی ہے تو میرے لیے اتنی ہی کافی ہے, اور اگر نہیں دی تو اس میں بھی بڑی خیر ہے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے, اور اللہ کی حکمت میرے علم اور میری خواہشات سے بڑی ہے. اس لیے مجھے اس پر کبھی بھی ملول نہیں ہونا چاہیے, رنجیدہ اور غمگین نہیں ہونا چاہیے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. باراور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یہ آسمانوں پر جو پانی آتا ہے, بادل آتے ہیں, یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, اور ہوائیں ان کو اٹھا کر لاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہوا چلائے اور بارش کی خوشخبری آ رہی ہو تو پھر دعا کرے, اور اگر آندھی بن جائے تو بھی دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم لقحا لا اقیما, اے اللہ بارش والی ہوا ہو, بے برکت ہوا نہ ہو.
یعنی ایسی نہ ہو کہ جو پہلی نعمتیں بھی اڑا کے لے جائے. پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اس لیے کوئی پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی فوت ہو جائے تو اچھی طرح صبر کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. سب کو ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. اپنی حقیقت پر غور کیجئے کہ اصل کیا ہے، پھر فخر اور غرور اور تکبر کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دیجئے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، اللہ کو نعوذ باللہ الزام دے رہا ہے، اسی طرح اب بھی زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. تو شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے، برائی کو اٹریکٹو بنا دیتا ہے اور انسان طرح طرح کی تعویلیں کر کے بہانے کر کے اس برائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. اور یہ سب شیطان کی چال ہے. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، وہ میری چال میں نہیں آئیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ دو طرح کے بندے ہیں. ایک تو وہ کہ جو شیطان کے پھیر میں آ جاتے ہیں، اس کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نہیں آتے. اپنے آپ کو پلیس کیجئے کہ آپ کس میں ہیں، آپ خود کو کیا نمبر دیتے ہیں، کیا گریڈ دیتے ہیں، کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، ہر چیز میں شریک ہے. کھانے کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، مال ہو، کچھ بھی ہو، اور چاروں طرف گھومتا پھرتا ہے ہر وقت آپ کو، اور ہر وقت اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی آپ کے کسی ایکشن کے ذریعے، کبھی آپ کے صرف ایک اشارے کے ذریعے حالات کو خراب کر دیتا ہے، معاملات بگاڑ دیتا ہے. اور خود وہ سمندر پہ اپنا تخت بچھا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لشکروں کو چاروں طرف اس نے بھیج رکھا ہے. اور کس لیے بھیجتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. بس ان لشکروں میں سے اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام والا وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا فساد کر کے آتا ہے. لیکن وہ جتنے مرضی لشکر بھیج دے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، مخلص بندے اس کے پھیر میں نہیں آتے. وہ کون ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جیسے حضرت عمر تھے جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے. یعنی صرف جنوں کے شیطان نہیں، انسانوں کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں سے ڈر لگتا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر سے انسان بھاگتے تھے اسی طرح کچھ اور انسانوں سے بھی بھاگتے. تو آپ غور کیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا ایسا انسان ہے، نیک انسان، یعنی ظالم انسان نہیں، نیک انسان کہ جس کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کانپنے لگتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ایسے تھے کہ جن کا اتنا روب ہوتا تھا، حالانکہ وہ اتنے نرم، اتنے شفیق، اتنے حلیم، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، بڑی سے بڑی بات کو اتنا چھوٹا کر دیتے تھے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو.
لیکن اس کے باوجود پورے خاندان پر ان کا روب تھا کہ کوئی بھی ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا کہ ادھر ادھر کی نہیں کر سکتا. اور کبھی کسی کو میں نے ان کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں پایا. کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی بدتمیزی کر سکے. تو آپ بھی سوچئے کہ وہ کون انسان ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کے آس پاس ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کو بھی ڈر لگتا ہے, اور اگر انسانوں کو اس سے ڈر لگتا ہے تو انشاءاللہ شیطانوں کو بھی لگتا ہوگا. اور آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو شیطان آپ سے ڈرنے لگیں گے. اللہ سے ڈریں, شیطان آپ سے ڈریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹارگٹ ہے نا, ایسا بننا ہے. اور یہاں پر جو ٹارگٹ دیا گیا وہ ہے المخلص, مخلص بننے کا. تو ہمیں بھی اپنا گول بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنے ظاہر باطن کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کرنا ہے تاکہ میں بھی اللہ کی چنی ہوئی بندی بن جاؤں.